السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، بھائیوں، آج کا وشے ہے، آج کا موضوع ہے بندوں کے ساتھ اللہ کی محبت کرنے کے اسباب کارن۔ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے اسباب اور کارن ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب بندہ اپنے بندے سے جب اللہ تعالی رب ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں سے، اپنے بھکت سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر اللہ اپنے ان بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بندہ جو مانگتا ہے دیتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے غم کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں اور کشٹ کو دور کر دیتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پریم اور محبت کرنے لگتا ہے تو موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم اپنے ان بندوں کو رکھتا ہے، حسن خاتمہ کی توفیق دیتا ہے۔ موت کے وقت اس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں نکلتی ہیں۔ جس بندے سے اللہ محبت کرنے لگ جائے، اللہ اپنے ان بندوں کو عذاب قبر سے بچاتا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جو یوم الفزع الاکبر، بہت ہی گھبراہٹ والا دن ہوگا، اس دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو امن و سکون عطا فرمائے گا۔ جس بندے کو اللہ چاہ لے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، جس بندے سے اللہ محبت کرنے لگ جائے، اس بندے کے حساب و کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی فراہم کرے گا۔ جس بندے کو اللہ چاہ لے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے۔ پھر اس بندے کی دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جن بندوں سے اللہ محبت کرنے لگ جائے۔ تو اللہ ہم سے کیسے محبت کرے گا؟ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کو ہم اختیار کریں گے، جن اعمال کو ہم کریں گے، جن اسباب کو ہم اپنائیں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا، پریم کرے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کریں، اطاعت کریں، اطاعت رسول۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں مانیں گے؟ پوری زندگی، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، عبادت کرنا ہو، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یا اور بھی کوئی بھی طریقہ یا کوئی بھی عمل کرنا ہو، ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کی زندگی کیسے گزری ہے، نبی نے ہمیں اس میدان میں کیا کہا ہے۔ ہمیں نبی کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ ارے کون ہے ہم میں سے، کون ہے جو اللہ سے، عرش والے رب سے محبت کرنا نہیں چاہے گا؟ ہر شخص کی خواہش و تمنا ہے، ہر ویکتی کی، ہر انسان کی، کہ ہم اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ فاتبعونی، تو اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیں وہ آپ کی پیروی کرے، آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔
युहिब्बुकुम अल्लाह, अर्श वाले रब हमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम अल्लाह के नबी की पैरवी करोगे, नबी के तरीके को अपनाओगे, तुम्हारी नमाज नबी के तरीके पर, तुम्हारे रोजे नबी के तरीके पर, तुम्हारा हज नबी के तरीके पर, तुम्हारा उम्रा नबी के तरीके पर, तुम ज़कात दे रहे हो नबी के फरमान के मुताबिक, और फिर अल्लाह कह रहा है युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तो पहली चीज, पहला कारण, पहला सबब क्या है? अल्लाह कब मोहब्बत करेगा अपने बंदों से? एक सबब यह है कि जब हम नबी का तरीका अपनाएंगे, नबी की सुन्नत के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरेगी, तो फिर अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह हमें चाह लेगा। और फिर ये मोहब्बत यहीं पर नहीं रहेगी मेरे भाइयों, अंदाजा लगाएं। एक हदीस आती है, मैं आपको बताऊं कि जब हदीस सही बुखारी की है, हदीस नंबर 3209। मेरे भाइयों, जो भी साथी सुन रहे हैं, इस वीडियो को खूब शेयर करें और इस पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। अपने साथियों को भी रिक्वेस्ट करें, अपील करें कि इसमें किताब व सुन्नत की रोशनी में बयानात आते हैं। आप अपने साथियों को शेयर करें, उन्हें कहें भी कि पेज को फॉलो करें, लाइक करें, और आपकी मेहनत की वजह से आपको अल्लाह अज्र देगा, सवाब देगा। मैं बता रहा था कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, तो सिर्फ ये मोहब्बत अल्लाह तक नहीं, बल्कि एक हदीस आती है सही बुखारी की 3209 नंबर की, रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा नादा जिब्रील, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, नादा जिब्रील, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को आवाज लगाई जाती है। अल्लाह कहता है जिब्रील से, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहबिबहु, ऐ जिब्रील, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्रील तुम भी उससे मोहब्बत करो, तुम भी उससे प्रेम करो। फयुहिब्बुहु जिब्रील, जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का फरिश्ता है, वो जिब्रील जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लाया करते थे, अल्लाह का मैसेज नबी तक पहुंचाया करते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगता है। फयुनादी जिब्रील फी अहली समा, फिर यही नहीं, जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान में ऐलान करता है, घोषणा करता है कि देखो फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। तो कहते हैं इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, ये बंदा अल्लाह का महबूब है, ऐ आसमान वाले तुम भी उससे मोहब्बत करो। सारे फरिश्ते मलाइका उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। अल्लाह अकबर। फयुहिब्बु अहलुस समा सुम्मा युज़अ लहुल क़बूल फिल अर्ज़, फिर ये मोहब्बत ज़मीन पर उतारी जाती है और ज़मीन पर हमारे भाई हमसे मोहब्बत करने लगते हैं, चूँकि अल्लाह हमसे मोहब्बत कर रहा है, फरिश्ते हमसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मोहब्बत के जो असबाब हैं, कारण है, उसको अपनाना चाहिए, इख्तियार करना चाहिए। तो उनमें से पहला कारण, पहला सबब क्या है कि हम हर मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमारा अमल होगा, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। दूसरा क्या है, दूसरा सबब कि हमें नवाफिल की कसरत से पाबंदी करनी चाहिए। फर्ज तो हम कर ही रहे हैं, अल्लाह ने जिन कामों का करना हम पर फर्ज करार दिया है, जो फर्ज इबादत है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन नवाफिल की भी कसरत होनी चाहिए। कसरत से नवाफिल, चूंकि इंसान नवाफिल पढ़ेगा, अल्लाह फर्ज के अलावा नवाफिल ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा, तो फिर अल्लाह ताला अपने उन बंदों से मोहब्बत करने लगता है। नवाफिल के जरिए से अल्लाह की कुर्बत नज़दीकी हासिल होती है। सही हदीस है, हदीस कुदसी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैहि बिन नवाफिल, कहते मेरा बंदा मेरी नज़दीकी हासिल करता है नवाफिल के ज़रिए से, हत्ता उहिब्बहु, यहाँ तक कि मैं अपने उन बंदों से मोहब्बत करने लग जाता हूँ। अल्लाह अकबर। फ़ैज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, फिर जब मैं किसी बंदे से मोहब्बत करने लग जाता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ, वो जिससे वो सुनता है।
وہ بصرہ الذی یبصر بہ، اور پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتَشُ بِهَا، پھر اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس پاؤں سے وہ چلا کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ کوئی چیز مجھ سے مانگتا ہے، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، تو میں انہیں ضرور بضرور دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُوذِيَنَّهُ، کہتے ہیں کہ اگر شیطان یا کسی اور بھی تکلیف یا مصیبت اور پریشانی سے بچنے کی پناہ مانگتا ہے تو میں اسے اپنی حفاظت میں لیتا ہوں، پناہ دیتا ہوں۔ وما تردت بشيء انا فاعله ترددي بقبض نفس عبدی یکرہ الموت وانا اکرہ اساعته۔ میرے بھائیو، خلاصہ یہ کہ جب ہم نوافل، فرض تو پڑھنا ہی ہے، فرض نماز جو 5 وقتہ ہے اسے پڑھنا ہی ہے، لیکن نوافل بھی ہم کثرت سے ادا کریں گے۔ جو اللہ نے مالوں میں زکوٰۃ فرض کیا ہے وہ تو ہم دیں گے ہی، اس کے علاوہ بھی نفلی طور پر بھی ہم زکوٰۃ یا صدقہ وغیرہ دیا کریں گے میرے بھائیو، نفلی طور پر صدقہ وغیرہ دیا کریں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو میرے بھائیو اپنے اندر تقوی پیدا کریں، آپ خود کو متقی بنائیں، آپ خود کو متقی بنائیں۔ کون ہے متقی بھائی؟ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے والا انسان متقی کہلاتا ہے۔ متقیوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے، کچھ خوبیاں، کچھ اچھائیاں، متقیوں کے، پرہیزگار انسانوں کے اوصاف، وشیشتائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن کے اندر۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو، حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ سورگ، جنت اتنا لمبا چوڑا، وعدت للمتقین، جس جنت کو، جس سورگ کو کس کے لیے تیار کیا گیا میرے بھائیو؟ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کون ہے متقی؟ متقیوں کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ کون انسان پرہیزگار انسان کہلاتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ دیکھیں میرے متقی کون ہے؟ کون ہے تقوی والا؟ کس کے اندر پرہیزگاری پائی جاتی ہے؟ کون پرہیزگار انسان شمار کیے جائیں گے، گنے جائیں گے، مانے جائیں گے؟ اللہ نے کہا الذین ينفقون فی السراء، جو آسانی میں بھی اور سختی میں بھی، جب خوشحالی ہو ان دنوں میں بھی، جب تنگی کے ایام اور دن ہو، پریشانی کا وقت ہو ان دنوں میں بھی اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں، غریبوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو لگاتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، کون ہے متقی؟ جو اپنے غصے کو پینے والے ہیں، وہ ہے متقی، وہ ہے انسان پرہیزگار جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے۔ والعافین عن الناس، کون ہے متقی؟ جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر لوگوں سے غلطیاں ہو جائے، کوئی خامی ہو جائے، کوئی بھول چک ہو جائے تو فوراً گرفت نہیں بلکہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ہے متقی، معاف کرنے والے انسان متقی ہیں۔ اللہ ایسے متقیوں سے محبت کرتا ہے، پریم کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ کہا، دیکھیے دوبارہ اللہ کہا ایسے نیکوکاروں سے جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، جن کے اندر یہ اچھائیاں ہوں گی، جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے، جنت حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں اس کو اپنائیں گے، اور جو آسانی میں بھی اور سختی میں بھی اپنے غریب بھائیوں کا، مسکینوں کا، مجبور انسانوں کا خیال کریں گے، ان پر اپنا مال صرف کریں گے، غصے کو پینے والے ہوں گے، اور پھر لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں گے، چھما کرنے والے ہوں گے۔ اللہ ایسے نیکوکاروں سے، محسنین انسانوں سے پریم کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اور جس کو اللہ چاہ لے، جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے، فرشتے بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، زمین والے، ہمارے بھائی بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں، متقی بنیں، تقوی کی صفت پیدا کریں۔ اور پھر حدیث بھی آتی صحیح مسلم کے، ان اللہ یحب التقی،
الغنی الخفی، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں سے، پرہیزگار انسانوں سے محبت کرتا ہے، جو بے نیاز انسان ہو، یعنی دقت ہے، پریشانی ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا نہیں ہے، اللہ پر قناعت کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ایسے انسانوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور جو انسان گمنام ہے، جس کی کوئی شہرت نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن نیک ہے، متقی ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں سے محبت کرتا ہے، پریم کرتا ہے، اللہ ان کو چاہتا ہے۔ اچھا، میں بتا رہا تھا محبت کے، پریم کے اسباب اور کارن کیا ہے میرے بھائیوں۔ ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم اور آپ گناہوں سے توبہ کریں گے تو اللہ توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ایک سبب، ایک کارن یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پریم کرتا ہے۔ یہ آیت بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 222 ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، اگر ہم توبہ کریں گے، بہت سارے بھائی توبہ کرنے میں پیچھے رہتے کہ بھائی گناہوں سے اگر توبہ کر لیں تو پھر گناہوں سے جو لذت ہے، جو ہم گناہوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، موبائل میں جو چیز نہ دیکھنا چاہیے تھا وہ چیز ہم دیکھتے ہیں، پھر توبہ کریں گے تو پھر وہ چیز ہمیں دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، نعوذ باللہ۔ کچھ بھائی، کچھ شباب، کچھ نوجوان ایسی سوچ کے بھی مالک ہیں، نعوذ باللہ میرے بھائیو۔ اللہ نے توبہ دیا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ توبہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، اللہ آپ سے پریم کرے، تو احسان کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، ایک دوسرے کے ساتھ احسان، اللہ کے ساتھ بھی احسان۔ کیا مطلب؟ ہم اللہ کے ساتھ احسان کریں گے۔ اللہ کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پرشن کیا، سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ومل احسان، اے اللہ کے نبی احسان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت، اللہ کی بھکتی، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو اپنے سامنے۔ اگر یہ سوچ نہیں ہے تو کم سے کم اتنا نہیں ہو سکتا ہے، تو کم سے کم اتنا خیال ضرور دماغ میں لاؤ کہ وہ اللہ جو سات و آسمان پر عرش پر ہے، وہ اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ احسان، اس طرح اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ ہاں، اسی طریقے سے احسان، ایک بھائی کا اپنے بھائی کے ساتھ بھی احسان ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، یاد ہے ایک حدیث آتی ہے، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، زانیہ، گندی عورت، دوسرے مردوں کو چاہنے والی۔ تو ایسی گندی عورت، زانیہ، بلاತ್ಕಾರ عورت، یہ غلط کروانے والی عورت تھی بنی اسرائیل میں۔ تو اس عورت نے کنویں کے پاس، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کنویں کے پاس چاروں طرف چکر کاٹتے ہوئے ایک کتا کو دیکھا۔ اب کنواں میں کیسے وہ پانی پیے بھائی؟ کافی پریشان۔ تو اس عورت نے، اس زانیہ عورت نے اپنے پاؤں سے موزہ اتار کر کنویں سے پانی نکالتی ہے اور پیاسے کتے کو پلاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا اور اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، تو احسان ایک بھائی کو، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو اس طرح محبت ہونی چاہیے میرے بھائیو۔ ہم محبت کے جو اسباب ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کیسے کرے گا، ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ان اعمال کو بجا لانا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے ان انسانوں کو جو صبر سے کام لیتا ہے، صبر سے، صبر، مصیبت میں صبر، پریشانی میں صبر، جو کشٹ آئے اس میں۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے بندے سے محبت کرتا ہے، انہیں چاہ لیتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، مصیبت اور پریشانی، مصیبت، انسان الصبر علی الطاعہ، انسان نیک کام کرتا ہے، اس میں بھی پریشانی آتی ہے۔ وہ 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرنے میں
انسان کاموں میں مشغول رہتا ہے، پھر بھی چونکہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، فوراً آدیش ہے، کاموں کو چھوڑ کر کے فوراً نماز کی طرف جاتا ہے۔ فجر کا وقت ہے، انسان نیند میں سویا ہوا ہے، پیاری نیند ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے فوراً کمبل کو پھینکا، سب کچھ کیا، اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہونے والی، فوراً وضو بناتا ہے اور اللہ کے اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے صبر سے کام لیتے ہوئے، صبر سے، چونکہ نیند کو چھوڑنے میں، پیاری نیند کو ہٹانے میں تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن بندہ صبر کرتا ہے اور پھر نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت فرما برداری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو عملی جامہ پہنانے میں، کرنے میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ پریشانی آتی ہے، ان پریشانیوں پہ صبر کرنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو اطاعت اور فرما برداری میں بھی پریشانی آتی ہے، پھر اس پر صبر کرنا چاہیے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے گناہوں کے چھوڑنے پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ موبائل ہے، موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، فوراً موبائل میں کوئی ایسی چیز آ گئی، آپ نہ چاہتے ہوئے فوراً سامنے میں ننگی تصویر، لڑکی کی ننگی تصویر آ گئی، برہنہ تصویر آ گئی، اوپن فوٹو آ گیا، دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کو آن کریں، کلک کریں، لیکن فوراً اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اگر میں اس کو یہ کرتا ہوں تو پھر اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اللہ دیکھے گا، یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، کہیں اللہ اگر چاہے تو گندی چیز دیکھتے وقت بھی اللہ ہماری آنکھ کی روشنی کو، اللہ ہماری بینائی کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ کا خوف ڈر ہوتا ہے تو پھر گناہوں کے چھوڑنے پر بھی انسان صبر کرتا ہے میرے بھائیو۔ تو اس طرح اگر بندہ صبر کرتا ہے، گناہوں سے بچنے پر صبر کرتا ہے، اللہ اپنے صبر کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو، والصبر علی اقدار اللہ، جو تقدیر میں ہے، تقدیر میں بھی جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، چاہے آپ کی زندگی میں آنے والی مصیبت ہو، پریشانی ہو، چاہے بیٹا بیٹی کی فوتگی ہو، ہے نہیں، چاہے جیسے بھی ہو، یہ تقدیری بات ہے میرے بھائیو۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے جیون میں یہ کشٹ آنے والا ہے، یہ مصیبت آنے والی ہے، تو آپ کو اللہ کے فیصلے پر، اللہ نے جو تقدیر میں فیصلہ کر دیا، اس پر بھی آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے میرے بھائیو۔ تو اس طرح صبر سے کام لینا چاہیے۔ باتیں بہت ساری ہیں میرے بھائیو، یہ چند اسباب ہیں جن کو ہم اختیار کریں گے، چند اعمال ہیں جن کو ہم بجا لائیں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ ہمیں چاہ لے گا۔ جب اللہ چاہ لے تو میرے بھائیو، ایسے بندوں کی دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں اس حوالے سے کہی گئی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کچھ اعمال ہیں، کچھ اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے پر، بجا لانے پر اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ ان اسباب کو اختیار کرنے کی، ان اعمال کو بجا لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں سے پھر اخیر میں گزارش ہے کہ ضرور اپنے دوسرے ساتھیوں میں ویڈیو کو شیئر کریں، اور پھر یہ جو نیا پیج ہے جس میں نیپالی میں بھی بیان آتا ہے اور ہندی اور اردو میں بھی بیان آتا ہے، آپ اپنے ان بھائیوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں، پیج کو لائک کروائیں، فالو کروائیں، تاکہ ساتھی زیادہ بڑھ سکے اور انہیں فائدہ ہو سکے۔ وجزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔